السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الامین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما، آمین یا رب العالمین۔ کوئی صاحب تلاوت کریں۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، یہاں سے ایک اور۔ جزاک اللہ خیراً۔ جی، آخری مرتبہ ہم لوگوں نے الحمدللہ 3 آیات مکمل کی تھیں، 159 سے لے کر 162 تک۔ بتائیے اس موقع سے کیا بات آئی تھی؟ لاسٹ ٹائم ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ نے فرمایا کہ جو لوگ میری بیان کی ہوئی چیزوں کو جو کہ انہوں نے اپنی کتاب میں لوگوں کے لیے نازل کیا اسے چھپاتے ہیں، ان کے لیے ان پر لعنت ہے، اللہ کی اور لعنت کرنے والوں کی ایک ساتھ۔ جی، اور جو لیکن معافی طلب کر لیتے ہیں، کہ بیان کر دیتے ہیں ان چیزوں کو، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ بہت معاف کرنے والا ہے۔ جی، اور کچھ؟ اور کچھ؟ اینی تھنگ ایلس؟ جی، اس موقع سے ہم نے کئی آیات اور کور کی تھیں اور چند باتیں ہمارے سامنے آئیں تھیں۔ پہلی بات یہ تھی کہ ایک عام آیت ہم نے پڑھی تھی، جو لوگ بھی اللہ کی اتاری ہوئی دلیلوں کو اور اس کی باتوں کو چھپا لیتے ہیں، جبکہ انہیں معلوم ہے کہ یہ باتیں اللہ کی ہیں، لیکن وہ ان کو چھپا لیتے ہیں اور ان کا علم دوسروں کو نہیں دیتے ہیں، تو اللہ نے وعید یہ ذکر کی کہ اللہ تعالیٰ ان پر لعنت بھیجتا ہے، اور ساتھ میں جو لاعنون ہیں، جو لعنت کرنے والے ہیں، وہ بھی ایسے لوگوں پر لعنت بھیجتے ہیں۔ ٹھیک ہے؟ اور یہ بات کئی بار ہمارے سامنے آ چکی ہے کہ جب بھی انسانوں کے لیے لفظ لعنت کا استعمال ہو تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ فلاں انسان کو اپنی رحمت سے دور کر لے۔ ٹھیک ہے؟ جب بولیں کہ بھائی فلاں انسان فلاں پر لعنت بھیج رہا ہے، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ فلاں انسان اللہ سے دعا کر رہا ہے کہ اس شخص کو اپنی رحمت سے دور کر لے۔ ٹھیک؟ یعنی وعید ذکر تھی ایسے لوگوں کی کہ جنہیں حق باتیں اور بینات دلائل معلوم ہوتے ہیں، وہ لوگ جان بوجھ کر ان کو چھپا لیتے ہیں اور ان کا علم دوسروں کو نہیں دیتے ہیں، تو عذاب کیا تھا کہ ان پر اللہ کی لعنت اترتی ہے۔ ساتھ ہی آگے یہ بات ذکر آئی تھی کہ جو لوگ توبہ کر لیتے ہیں، جو معافی مانگ لیتے ہیں اللہ سے کیونکہ ان سے غلطی ہو گئی، مان لیجیے انہوں نے کوئی بات چھپا لی تھی لیکن انہیں بعد میں احساس ہوتا ہے کہ نہیں، ہم سے کوئی غلط بات ہو گئی تھی، ہم سے غلط کام ہو گیا تھا، لہٰذا اگر وہ لوگ توبہ اور استغفار کر لیتے ہیں تو رب العالمین بہت معاف کرنے والا ہے اور وہ بہت مغفرت کرنے والا ہے۔ اس کے بعد آگے بات آئی تھی کہ جو لوگ بھی حالت کفر میں زندگی گزارتے ہیں اور اسی حال میں ان کا انتقال ہوتا ہے، مطلب کفر کے عالم میں وہ دنیا چھوڑ کر جاتے ہیں، تب بھی کیا ہے کہ اللہ کی، فرشتوں کی اور تمام لوگ ان پر لعنت بھیجتے ہیں، اور ساتھ ہی یہ لوگ جہنم میں ہمیشہ رہنے والے ہیں اور اس روز ان سے عذاب میں کمی نہیں کی جائے گی۔ خیر، تو بیسیکلی جو لوگ بھی اللہ کی آیتوں کو چھپاتے ہیں ان کے بارے میں باتیں آئی تھیں، اور جو لوگ کفر کرتے کرتے کفر پر ہی موت پا جاتے ہیں ان کے بارے میں ہم نے باتیں پڑھی تھیں۔ اب ہم لوگ آگے بڑھتے ہیں، اگلی آیت ہے وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ۔
و इलाहुकुम और आपका माबूद, व इलाहुकुम और आपका माबूद, इलाहुन माबूद है, वाहिदुन एक, या इसे बोल लीजिए इलाहुन वाहिद एक ही माबूद है। व इलाहुकुम आपका माबूद, आपका रब, आपका माबूद, इलाहुन वाहिद एक ही माबूद है। ला इलाहा कोई सच्चा माबूद नहीं है, इल्लाहु सिवाय उसके, ला इलाहा कोई सच्चा माबूद नहीं है, इल्लाहु सिवाय उसके, अर्रहमान वो रहमान है, अर्रहीम और वो रहीम है। अगर आप लोगों को याद हो तो दूसरे पारे की शुरुआत से लेकर हमने ये बातें पढ़ी थी कि पहले हमने जो क़िबले की आयत उतरी थी और क़िबले के बदलने के जो वाक़यात थे वो हमने पहले पढ़े थे। उसके बाद ये बातें आई थी कि क़िबले का बदला जाना ये बरहक़ है और रब्बुल आलमीन ने इस पैगाम को कई कई मकामात पर दिया था कि हमने जो क़िबले को बदल दिया, पहले आपका क़िबला बैतुल मक़दिस था, अब क्या है काबतुल्लाह है, हमने जो हुक्म उतारा ये हुक्म बिल्कुल बरहक़ है। उसके बाद ये बातें आई थी कि रब्बुल आलमीन ने अहले ईमान को नमाज के ज़रिए और सब्र के ज़रिए मदद मांगने का हुक्म दिया था। उसके बाद हज और उम्रा वगैरह की बातें आई थी। अब जिस मकाम पर हम लोग मौजूद हैं, इस मकाम पर वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह, इस मकाम पर अल्लाह रब्बुल आलमीन अपनी तौहीद का ज़िक्र कर रहा है। ठीक है, जो आज आयत हमारे सामने है, यहाँ से रब्बुल आलमीन अपनी तौहीद का ज़िक्र कर रहा है कि हमने आयत पढ़ी व इलाहुकुम इलाहुन वाहिद, क्या लोगों आपका जो माबूद है वो सिर्फ़ एक ही माबूद है, वो सिर्फ़ एक ही माबूद है। सबसे पहले मुझे ये बताइए कि तौहीद का मतलब क्या होता है, पहले पूछ लूँ, तौहीद का मतलब क्या होता है? सुना है लफ्ज़ पहले कभी आपने? बताइए। भाई जो लोग तौहीद को मानने का दावा करें, ये हम सब के लिए बात है, और उन्हें लफ्ज़ तौहीद का मतलब नहीं मालूम हो तो ये बहुत अफसोस की बात हो जाएगी। ठीक है जी, नेक रास्ते पर चलना और तौहीद सुने, लोग भी होते हैं इस नाम के, अभी वहाँ नहीं जाना है आपको, सिर्फ इसका मफ़हूम पेश करना है। जी आप तौहीद बताएं। वो मतलब उसका मतलब क्या है? अल्लाह को एक मानना। बहुत अच्छे माशाल्लाह, बहुत अच्छे। जी सीधे राह पर चलना। जी कोई आइडिया? हाँ भाई बताइए। उसकी भी मानना मतलब औरों की भी मानना, उसकी, अच्छा उसकी ही मानना। जी यही बात है। कोई और अच्छी वाली तारीफ़ पेश करे, कोई भी। खालिस हर इबादत सिर्फ अल्लाह की। जी मतलब क्या होगा? आपको इबादत में एक जाना है। जी ठीक है, तो बेसिकली तौहीद के जो सारे मतलब हैं लगभग आपने वाज़े किए हैं, सिवाय सीधे रास्ते के, वो तौहीद नहीं है। ठीक है, तो तौहीद का मतलब होता है अल्लाह ताला को अकेला मानना, अल्लाह को अकेला जान। एक होता है एक मानना और एक है अकेला जानना। अगर आप एक बोलें तो एक के बाद दो आते हैं। ठीक है, सुन लीजिए गौर से बात। आप बोलें अल्लाह को एक मानना, ये एक नहीं बोलिए, क्योंकि एक के बाद दूसरा भी आता है, फिर तीसरा आता है। नहीं, क्या बोले आप? अल्लाह को अकेला, क्योंकि अकेले के बाद दुकेला नहीं आता है, नहीं आता है ना। मतलब क्या? इफ़रादुल्लाह बिल इबादा, कि अल्लाह को इबादत में अकेला मानना, अकेला जानना, कि जब भी झुकना हो, जब भी अपने सर को झुकाना हो, जब भी हाथ फैलाने हो, तो सिर्फ उस अकेले के आगे हाथ फैलाने। ठीक है, ये क्या है? तौहीद। सिर्फ अकेला उसको हर इबादत के लायक मानने, क्या है? तौहीद है। अब इस आयत में रब्बुल आलमीन ने अपनी तौहीद का आगाज़ कर दिया है। देखिए व इलाहुकुम इलाहुन वाहिद, कि यहाँ पर ख़िताब सारे इंसानों से, क्या इंसानों आपका जो माबूद है वो सिर्फ़ एक ही माबूद है। ला इलाहा इल्लाहु, ये कलीमा हमारे यहाँ बहुत मशहूर है, सुना होगा आपने, ला इलाहा इल्लल्लाह। ये बिल्कुल उसी पैटर्न पर है, ला इलाहा इल्लाहु है यहाँ पर,
लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है ला इलाहा इल्लल्लाह, सिर्फ हु हटा के अल्लाह आ जाता है। दोनों बातें सही हैं, मैं उससे गलत नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन अभी हम यहाँ पर एक बारीकी को जानते हैं। चूँकि हम में से बहुत लोग हैं जो नहीं जानते कि इस कलीमे का सही मतलब क्या होता है। ला इलाहा इल्लल्लाह, पहले आप लोग बताएं इस कलीमे का मतलब क्या होता है। ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़वाते ना किसी को मुसलमान, बनाते वक्त आप पढ़ लीजिए। मैंने तो कहा ही नहीं मोहम्मद रसूलुल्लाह, मैंने कहा सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह। इसका मतलब क्या होगा? अल्लाह एक है, यही बताया मैंने, एक नहीं बोले, अल्लाह अकेला है। और अच्छा वाला मफहूम यही सुनना था मुझे, ठीक है, यही पर ही फॉल्ट मौजूद है। फॉल्ट क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह। लोग क्या बोलते हैं? ला इलाहा, कोई माबूद नहीं है सिवाय अल्लाह के। और जो लोग भी कुछ थोड़ी बहुत अरबी सीख लेते हैं, या जो लोग भी कुछ ऐसी ऐप्स का यूज़ करते हैं जहाँ पर हर लफ्ज़ का प्रॉपर मीनिंग मौजूद होता है, वो भी ये बात बोलते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं है। इसीलिए बोलते हैं कि ऐप्स वगैरह पर आप मुकम्मल भरोसा नहीं कर लीजिए, ठीक है। उलमा से जुड़ना बहुत ज़रूरी है। उलमा ने इसका एक बहुत ही अहम मफहूम पेश किया है, वो क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह। अगर आप ये बोलें कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं है, तो ये तर्जुमा हमारे हालात के एतबार से गलत है। समझी बात को? ला इलाहा इल्लल्लाह, जो हालात चल रहे हैं ज़माने से हमेशा अभी तक, उस माहौल के एतबार से तर्जुमा गलत है। हम बोल रहे हैं अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं है, जबकि अल्लाह के अलावा माबूद हैं, है नहीं है। भाई लोग सूरज की परस्तिश कर रहे हैं, चांदी कर रहे हैं, जानवरों ही कर रहे हैं, इंसानों ही कर रहे हैं, कितने अनगिनत लोगों के माबूद हैं। हम बोल रहे हैं ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं है, जबकि माबूद तो है ना। अब कोई हम पे मतलब एतराज़ कर दे, ये बात क्या है? आपके पहले कलीमे के अंदर ये गलती है, आप बोलते हो कोई माबूद नहीं, जबकि माबूद तो हैं, हमारे फ़ला माबूद हैं। इसीलिए आपको यहाँ पर एक लफ्ज़ जोड़ने की ज़रूरत है, ला माबूद बिहक़्क़िन इल्लल्लाह, कि अल्लाह के अलावा कोई सच्चा माबूद नहीं है, अल्लाह के अलावा कोई सच्चा माबूद नहीं है, ये बोलना ज़रूरी है। क्यों? मतलब ये हुआ कि अल्लाह के अलावा माबूद तो हैं, उनकी परस्तिश भी होती है, लेकिन वो माबूद हक़ नहीं है, सच्चे नहीं है। लोग उनको माबूद मानते हैं, लेकिन वो माबूद नहीं है। तो अब से क्या बोलेंगे यहाँ पर? ला इलाहा इल्लल्लाहु, या फिर यहाँ पर हो ला इलाहा इल्लाहु, कि अल्लाह के अलावा कोई सच्चा माबूद नहीं है। और यहाँ पर आयत क्या है? ला इलाहा इल्लाहु, उसके अलावा, मतलब अल्लाह के अलावा कोई भी सच्चा और हकीकी माबूद नहीं है। आगे है अर्रहमान अर्रहीम, वो रहमान है और रहीम है। देखिए लफ्ज़ रहमान अल्लाह का ऐसा नाम है, अल्लाह की ऐसी सिफत है जो कुरान मजीद में बहुत सारे मकामात पर सीधा अल्लाह के नाम के बाद इस्तेमाल होता है। इसलिए उलमा बोलते हैं कि लफ्ज़ अल्लाह के बाद अल्लाह का अगर कोई ख़ास नाम, कोई स्पेशल नाम है, तो वो रहमान ही है। जैसे आप देखेंगे अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, पहले अल्लाह का नाम है अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए, उसके बाद ये अर्रहमान, वो अर्रहमान है और रहीम है। ऐसे ही सूरह हश्र की आखिरी आयत है हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्लाहु, वो अल्लाह है, उसके अलावा कोई सच्चा माबूद नहीं है। और आगे है हुवर्रहमानुर्रहीम, वो रहमान है और क्या है? रहीम है। आप देखिए इन दोनों मकामात पर जब भी लफ्ज़ अल्लाह का इस्तेमाल हो रहा है, उसके फ़ौरन बाद लफ्ज़ रहमान का यूज़ हो रहा है। क्या बताने के लिए? पहले नाम अल्लाह का जो ख़ास है वो क्या है? अल्लाह ही है। बाकी अल्लाह के बाद जो ख़ास नाम है अल्लाह का वो क्या है? अर्रहमान। ठीक है, खैर। तो आयत है व इलाहुकुम इलाहुन वाहिद, आपका माबूद सिर्फ अकेला माबूद है, एक ही माबूद है, ला इलाहा इल्लाहु, उसके अलावा कोई सच्चा माबूद नहीं है। अर्रहमान, वो सब पर रहम करने वाला है। अर्रहीम, और वो ख़ासकर अहले ईमान के लिए बहुत रहम दिल है। चूँकि उलमा फ़र्क पेश करते हैं इन दोनों के बीच कि जो रहमान बोलते हैं कि उसकी रहमत बिल्कुल आम है, वो कुफ़ार के लिए भी रहम दिल है, यानी रहम करता है उन पर। साथ में कोई इंसान अगर उसका नाफरमान है, वो उस पर भी रहम करता है,
لیکن الرحیم ایسی رحمت ہے جو خاص اہل ایمان کے لیے، اور یہ رحمت ان کو بروز قیامت انشاءاللہ ملنے والی ہے۔ ہم دعا کریں اللہ تو ہم تمام کو ایسے اہل ایمان میں شامل فرما لے، آمین یا رب العالمین۔ آگے بڑھتے ہیں پھر، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر اللہ نے ایک دعویٰ کیا، کیا کہ آپ کا معبود صرف اکیلا معبود ہے، اور جو اور معبود ہیں وہ سارے کیا ہیں؟ جھوٹے، وہ سچے نہیں ہیں۔ اگلی آیت میں رب العالمین نے اس دعوے کی دلیل پیش کی ہے۔ ہم لوگ جانتے ہیں جب تک دعوے کو دلیل سے ثابت نہ کیا جائے تب تک وہ دعویٰ بیکار ہوتا ہے۔ یہاں پر دعویٰ کیا تھا کہ آپ کا معبود صرف اللہ ہے اور کوئی سچا معبود نہیں، یہ دعویٰ ہے۔ آگے دلیل آ رہی ہے اور دلیل کافی بڑی ہے، پڑھتے ہیں آیت۔ ان فی خلق السماوات والارض، ان بے شک فی خلق السماوات آسمانوں کے پیدا کرنے میں، والارض اور زمین کے پیدا کرنے میں، ان فی خلق السماوات والارض بے شک آسمانوں کے پیدا کرنے میں، والارض اور زمین کے پیدا کرنے میں، واختلاف اللیل والنہار اور رات اور دن کے آنے جانے میں، واختلاف اللیل والنہار اور رات اور دن کے آنے جانے میں، والفلک التی اور اس کشتی میں، التی تجری فی البحر جو سمندر میں چلتی ہیں، والفلک اور ان کشتیوں میں جو سمندر میں چلتی ہیں، تجری فی البحر جو سمندر میں چلتی ہیں، کیوں چلتی ہیں؟ بما ینفع الناس ان چیزوں کو لے کر جو لوگوں کو فائدہ پہنچاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ ان کشتیوں میں جو سمندر میں چلتی ہیں، کیوں چلتی ہیں؟ ان چیزوں کو لے کر جو لوگوں کو فائدہ پہنچاتی ہیں۔ اور آگے ہے وما انزل اللہ من السماء اور جو اللہ نے آسمان سے اتار دیا ہے، من ماء پانی، اور اللہ نے جو آسمان سے پانی اتار دیا ہے، فاحیا بہ الارض اور اللہ نے اس پانی سے زمین کو زندہ کر دیا، بعد موتہا زمین کی موت آ جانے کے بعد، فاحیا بہ الارض بعد موتہا اللہ نے زمین کو زندہ کر دیا زمین کی موت آ جانے کے بعد، وبث فیہا اور اس زمین میں پھیلا دیے، وبث فیہا اس زمین میں پھیلا دیے، من کل دابۃ ہر رینگنے والی مخلوق کو۔ اور آگے ہے وتصریف الریاح اور ہواؤں کے الٹ پھیر میں، والسحاب المسخر اور ان بادلوں میں جو مسخر ہیں، جو لگائے گئے ہیں، بین السماء والارض آسمان اور زمین کے درمیان، جو تابع کیے گئے ہیں آسمان اور زمین کے درمیان، ان بادلوں میں کیا ہیں؟ ان تمام چیزوں میں لآیات بہت زیادہ نشانیاں، ٹھیک ہے۔ لآیات بہت زیادہ نشانیاں ہیں، لقوم یعقلون ان لوگوں کے لیے، اس قوم کے لیے جن کے پاس عقل ہے یا جو عقل سے کام لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ خیر، آیت پہلے سمجھنے والی ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہاں پر کئی چیزوں کا ذکر کیا ہے۔ اس نے یہاں پر جو اس کی چند مخلوقات ہیں ان کا ذکر کیا، اور ساتھ ہی جو چیزیں اس کے نظام سے متعلق ہیں، دنیا کا جو نظام ہے، اللہ نے اس نظام کو بھی یہاں پر واضح کیا ہے۔ چنانچہ بیان فرمایا اللہ نے کہ آسمان و زمین کا پیدا کرنا، دن اور رات کا آنا جانا، کشتیوں کا سمندر میں چلنا، آسمان سے بارش کا اتر جانا، ہواؤں کا الٹ پھیر، یا جانوروں کو یا رینگنے والے جو مخلوقات ہیں ان کو زمین میں پھیلا دینا، ان تمام چیزوں میں لآیات رب العالمین کی بہت بڑی اور بہت زیادہ نشانیاں اور آیات موجود ہیں، مگر کن کے لیے؟ ان کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں، جو سمجھداری سے کام لیتے ہیں۔ اب دیکھیے، جیسا میں نے ابھی آپ سے کہا کہ پچھلی آیت میں رب العالمین نے ایک دعویٰ کیا تھا کہ دیکھو آپ کا معبود بالکل سچا ہے۔ اب اللہ نے یہاں پر دلیل دی کہ میں آپ کا ایسے ہی معبود نہیں ہوں، میں معبود کیوں ہوں؟ کیونکہ میں نے ساری چیزیں آپ کے لیے موجود کی ہیں، یہ میری مخلوقات ہیں اور یہ میرا نظام ہے۔ ہم سب پر غور کرتے ہیں، ان فی خلق السماوات کہ بے شک آسمانوں کے پیدا کرنے میں۔ سامعین، آسمان بہت بڑا ہے اور آسمان رب العالمین کی بڑی عظیم مخلوق ہے۔ اس کا اندازہ آپ لگائیے، آسمان میں جو بھی چیزیں آتی ہیں آپ ان کو سوچئے، ستارے ہیں، سورج ہیں، چاند ہیں، گیلیکسیز ہیں، سیارے ہیں، بہت ساری چیزیں وہاں پر موجود ہیں۔ آپ سوچئے
کہ آسمان میں اتنی عجیب و غریب مخلوقات کا موجود ہونا کیا بتاتا ہے کہ بلا شبہ آسمانوں کا پیدا کرنا یہ بہت بڑی قدرت اور طاقت والی بات ہے. ٹھیک ہے. اور ایک بات اور سوچیے, انسان جب بھی کوئی عمارت بناتے ہیں, ذرا غور سے بات سنیے گا, انسان جب بھی کوئی عمارت بناتے ہیں تو کبھی ایسا ہوتا ہی نہیں کہ کوئی بھی عمارت بنا کسی ستون اور بنا کسی پلر کے کھڑی ہو جائے. کیسا ممکن ہوتا ہے؟ نہیں, پلر اور ستون لگانا ضروری ہے, ورنہ کوئی عمارت کھڑی نہیں ہو سکتی ہے. جبکہ رب العالمین نے اتنے بڑے آسمان کو جو پیدا کیا ہے نا, وہاں پر کوئی بھی پلر اور ستون موجود نہیں, کوئی رکن وہاں پر موجود نہیں ہے. یہ رب العالمین کی پاور ہے. ٹھیک ہے. تو آیت کیا ہے؟ ان فی خلق السماوات, بے شک آسمانوں کے پیدا کرنے میں, والارض, اور زمین کے پیدا کرنے میں. آپ سوچیے زمین کو, اتنی بڑی زمین ہے, یہاں پہ کتنا کچھ موجود ہے جو ہمارے لیے فائدہ مند ثابت ہوتی ہیں چیزیں ہمارے لیے. اب ان میں غور کیجیے. اور آگے واختلاف اللیل والنہار, دن اور رات کے اختلاف میں. بڑی عجیب و غریب بات ہے کہ رب العالمین نے یہاں پر دن اور رات کی لفظ اختلاف کا استعمال کیا. اختلاف کیا ہوتا ہے؟ کہ کوئی انسان کچھ کام کرے اور دوسرا کچھ اور کرے, اس کے جسٹ اپوزٹ کرے. کوئی انسان کوئی اور بات بولے اور دوسرے کوئی اور بات بولے. کیا؟ واختلاف اللیل والنہار, دن اور رات کے اختلاف میں. اختلاف مطلب یعنی یہ دو چیزیں ایک دوسرے کے بالکل اپوزٹ ہیں. یعنی اگر کبھی دن لمبے ہو جائیں تو پھر راتیں چھوٹی ہو جاتی ہیں, اگر رات لمبی ہو جائیں تو پھر دن چھوٹے ہو جاتے ہیں. راتیں عام طور پر ٹھنڈی, وہاں پر سکون ہوتا ہے, ایک شانتی ہوتی ہے, ایک ٹھنڈ ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اور دن میں وہ ٹھنڈک عام طور پر نہیں ہوتی ہے. ٹھیک ہے. ایسے ہی جو رات ہے وہاں پر تاریکی اور اندھیرا موجود ہے, لیکن دن میں کیا ہے؟ روشنی موجود ہے. مطلب کیا؟ واختلاف اللیل والنہار, دن اور رات کے اختلاف. اگر یہ کچھ ہے دن تو پھر رات کچھ اور ہے, اگر رات کچھ اور ہے تو پھر دن. اس لیے لفظ اختلاف کا یہاں پر استعمال ہو کہ جب دن چھوٹے ہو رہے ہیں تو رات بڑی ہو رہی ہیں, اگر دن گرم ہے تو پھر رات ٹھنڈی ہو رہی ہیں, اور ساتھ ہی اگر دن روشنی والے ہیں تو پھر راتیں اندھیرے اور تاریک والی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. آگے ہے والفلک الذی تجری فی البحر, ساتھ ہی وہ کشتیاں جو سمندر میں لوگوں کے لیے مفید چیزیں لے کر چلتی ہیں. کیا آئے تھے؟ وہ کشتیاں جو سمندر میں لوگوں کے لیے مفید اور فائدہ مند چیزیں لے کر چلتی ہیں. ذرا یہاں پر رکیے, یہ بتائیے اللہ رب العالمین نے سمندر میں کشتیوں کے چلنے کو اپنی نشانی کہا ہے. آگے چلیں, لآیات, نشانیاں ہیں, لیکن یہاں پر نشانی کیا موجود ہے کہ سمندر میں کشتیاں چل رہی ہیں. یہاں پر کیا نشانی موجود ہے بتائیے پہلے آپ لوگ. آیا سمجھ میں آ گیا نا, سوال سمجھ میں آ گیا؟ کشتیاں سمندر میں چل رہی ہیں لوگوں کے لیے فائدہ مند چیزیں لے کر. کہا اللہ نے کہ یہ میری نشانی ہیں. یہاں بھی نشانیاں ہیں, کوئی ایک بتائیں نشانی. چلیے. اور اگر ہم ہسٹری کو دیکھیں تو سب سے پہلے جو جہاں بھی سویلائزیشن بنی تھی وہ پورٹس کے ایریے پہ بنی تھی جہاں شپس کا ٹریول ہونا پاسبل تھا. تو یہ جو لوگوں کے لیے فائدہ لے کر چل رہی ہے, اس کا یہ مطلب ہو سکتا ہے کہ دوسرے دیش سے جو سامان آ رہا ہے وہ شپس کے تھرو آ رہا ہے, اور شپ جو ہے وہ پانی پہ. اور جو بات سننا ہے مجھے ابھی وہ بات نہیں آ رہی. ساری باتیں میں ان کو مان رہا ہوں, ساری باتیں صحیح ہیں, لیکن مجھے کچھ سننا ہے آپ لوگوں سے جو بہت ضروری ہے, جو اللہ کی پاور بتاتی ہے. لیکن شپ اتنی بھاری ہو کر وہ کتنا سامان لے کر وہ اس میں چل رہی ہے. جی. ایک صحابی کا وہ واقعہ تھا نا کہ طوفان آ گیا تھا تو لوگوں نے کرا کی مطلب نشانی کیا ہے؟ صحابی کو چھوڑ دیا, ابھی نشانی کیا ہے؟ جی. عام طور پہ پانی میں آپ کچھ چیز ڈالیں اور ڈوبی جاتی ہے, لیکن ناؤ یہ ایسی کچھ چیز نہیں ڈوبتی, یہ اپنے آپ ایک ڈوبتی. ٹھیک ہے. چلیے. جی. کچھ یہاں پر ہواؤں کا لینا دینا کیا لکشن ہوتا ہے, ہوا کے ذریعے اس کو چلا دیتا ہے. جی. ٹھیک ہے.
تو مطلب کیا ہے، ایک نشانی یہ بھی موجود ان کے علاوہ، جو بھی آپ نے پیش کی ان کے علاوہ ایک نشانی یہ موجود ہے کہ کشتیاں سمندر میں چل رہی ہیں، لیکن ان کشتیوں کی حفاظت کرنا، ان کو برباد ہونے سے، ڈوبنے سے، غرقیاب ہونے سے بچا لینا، یہ بھی اللہ کی نشانی ہے۔ کتنی کشتیاں ہیں جو سمندر میں چل رہی ہیں لیکن وہ ڈوب جاتی ہیں، تو نشانی کیا ہے؟ دیکھو آپ ہماری پاور کو پہچانیے کہ اگر یہ نشانی، یہ کشتیاں آپ چلاتے ہیں تو پھر ڈوب کیوں جاتی ہیں؟ آپ نہیں چلاتے ہو، ہم چلواتے ہیں آپ سے، یہ ہماری پاور ہے۔ جب ہماری پرمیشن ہو تو کشتیاں ڈوبتی نہیں ہیں، چاہے آپ لاکھ کوشش کر لیں، اور آپ چاہ رہے ہیں خوب بچانا، ہمارا کیا پلان ہے؟ اس کو ڈبا دینا، تو پھر آپ چاہ کر بھی اس کو بچا نہیں سکتے۔ تو نشانی کیا ہے؟ اللہ کی یہاں پر طاقت اور اس کی پاور موجود ہے کہ آپ ہماری پاور کو پہچانیے۔ سمندر میں کشتیاں وہ چلا رہا ہے، وہ کیسے؟ اس کی پاور، اس کی رحمت ہے، وہ چاہے تو ان کو محفوظ رکھے یا ان کو برباد کر دے، ٹھیک ہے؟ خیر، اس کے علاوہ اور بہت ساری باتیں ہو سکتی ہیں، آگے بڑھتے ہیں۔ وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا به الارض بعد موتها، کہ اللہ نے آسمان سے پانی کو اتار دیا۔ یہاں علماء لکھتے ہیں یہاں پر آسمان سے مراد کیا ہے؟ بلندی ہے، یعنی کہ بلندی میں جو بادل ہوتے ہیں وہ مراد ہے، کیونکہ آسمان سے پانی اترتا ہے یا بادل سے اترتا ہے، دونوں ہی باتیں، لیکن بادل سے زیادہ پانی اترتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو مراد کیا ہے کہ بادلوں سے پانی اترتا ہے، اس پانی کو اللہ نے کیا اپنی نشانی قرار دیا۔ نشانی کیسے؟ آگے فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، کہ اللہ تعالیٰ اس پانی کے تھرو جب زمین مردہ ہو جاتی ہے اللہ اس کو دوبارہ زندگی دے دیتا ہے۔ مردہ ہونا مطلب کیا ہے؟ کہ وہ زمین کچھ اگا نہیں پاتی ہے، وہ زمین کچھ اگا، وہ بالکل برباد ہو جاتی ہے۔ اب سوچئے، جب زمین سے کچھ نکل نہیں پا رہا ہے تو مطلب کیا؟ اس کی موت آ چکی، وہ مر چکی ہے۔ لیکن جب رب العالمین بادلوں سے، آسمان سے بول رہے ہیں، بادلوں سے بول رہے ہیں، اس سے پانی اتارتا ہے اور وہ پانی زمین ایبزارب کرتی، لے لیتی ہے، تو پھر رب العالمین اس پانی کے ذریعے زمین کو زندہ کر دیتا ہے، ٹھیک ہے؟ مطلب کیا؟ یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے قیامت کی مثال کئی مقامات پر اسی مثال کے طور پر دی ہے۔ کیا؟ کہ جب زمین مردہ ہو جاتی ہے، ہم اس پہ پانی ڈالتے ہیں اور وہ زندہ ہو جاتی ہے، تو اے لوگوں، کیا آپ کو اٹھانا کوئی بڑی بات ہے؟ آپ مر جائیں گے، ہمارا حکم ہوگا، آپ زندہ ہو جائیں گے۔ بھائی بارش اترنا اللہ کا حکم ہے نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ جب ہمارا حکم ہوتا ہے بارش اترتی ہے اور زمین زندہ ہو جاتی ہے، تو اے انسانوں، آپ کو زندہ کرنا کیا بڑی بات ہے؟ آپ کی موت آ چکی ہوگی، ہمارا حکم ہوگا آپ کو اٹھ جانا ہے، تو آپ کو زندہ کرنا کوئی بڑی بات تو نہیں ہے۔ آگے ہے وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ، کہ رب العالمین نے اس زمین میں ہر رینگنے والی مخلوق کو بھی پھیلا دیا ہے۔ اب انہی میں ہم بھی آتے ہیں، ہم بھی تو چلتے ہیں، رینگتے ہیں نا، یا جو بھی جانور ہوتے ہیں وہ بھی کیا ہیں؟ چلتے ہیں۔ تو یہ رب کیا ہے؟ اس کی طاقت ہے کہ اس نے ہمیں زمین میں پیدا فرما دیا اور ہمیں پھیلا دیا ہے۔ آگے ہے وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ، کہ رب العالمین نے ہواؤں کا جو الٹ پھیر ہے اسے بھی اپنی نشانی کہا ہے۔ کیسے؟ کہ بھائی کچھ ہوائیں جب چلتی ہیں تو وہ رحمت لے کر آتی ہیں، وہ بادلوں کو کھینچ کر لاتی ہیں اور ان سے پانی اتر جاتا ہے، اور وہیں کچھ ہوائیں عذاب کی وعید بھی لے کر آتی ہیں، کچھ ہوائیں عذاب بھی لے کر آتی ہیں، اور ساتھ ہی کچھ ہوائیں شمال کی ہوتی ہیں، جنوب کی، مشرق کی ہوتی ہیں۔ یہ کیا ہے؟ تو ان ہواؤں کا الٹ پھیر، ان کا آنا جانا، ان کا الٹنا پلٹنا، ان میں بھی رب نے اپنی بہت نشانیاں موجود رکھی ہیں۔ اور آگے ہے وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، کہ رب العالمین نے آسمان اور زمین کے درمیان بادلوں کو لگا دیا ہے۔ درمیان کیسے؟ کہ یہ بادل زمین پر تو نہیں گرتے ہیں اور نہ ہی آسمان پر، ہائٹ پر بہت اوپر آسمان سے جا کر مل رہے ہیں، یہ آسمان کے بیچ ہیں اور زمین کے بیچ ہیں، زمین پر نہیں آ رہے ہیں اور نہ ہی آسمان کی طرف جا رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو کیا وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ، کہ وہ بادل جو لگے ہوئے ہیں آسمان اور زمین کے بیچ، ان تمام چیزوں میں لآیاتٍ، اس کا مطلب ہے اللہ کی بہت زیادہ بڑی نشانیاں موجود ہیں۔ یہ نکرہ یہاں پر لآیاتٍ، دو زیر ہے نا، مطلب کیا؟ کہ ان تمام چیزوں میں رب العالمین کی بہت بڑی بڑی عظیم نشانیاں موجود ہیں، لیکن وہ کب سمجھ میں آئیں گی؟
جب ہمارے پاس صحیح عقل، لقومی یعقلون، یہ نشانیاں وہ سمجھتے ہیں جو اپنی عقل کا صحیح استعمال کرتے ہیں۔ مطلب اگر انسان اپنی عقل کا صحیح استعمال کرے اللہ کی پاور کو پہچاننے کے لیے تو ایسا عقل کا استعمال قابل تعریف ہے، اور جب عقل کا استعمال ہو جائے اسلامی شاعر، اسلامی پہچان کو ختم کرنے کے لیے تو پھر ایسا یوز پھر قابل تعریف تو نہیں ہوگا۔ میں یہ بات کیوں بول رہا ہوں؟ کچھ لوگ ایسے ہیں نا کہ ان سے بولے بھائی آپ نماز کیوں نہیں پڑھتے ہیں، آپ نماز پڑھیے، تو بولتے ہیں اپنی عقل کے تھرو کہ کیا دین میں نماز ہے یا نماز میں دین ہے؟ کیا بولتے ہیں؟ کیا دین میں نماز ہے یا پھر نماز میں دین ہے؟ طریقہ کیا ہے، سوچ کیا ہے کہ بھائی ضروری تھوڑی ہے، چھوڑ دیجیے کوئی بات نہیں۔ یعنی جب عقل کا استعمال ہو اللہ کی پاور، اس کی طاقت، اس کی قوت کو پہچاننے کے لیے تو ایسا یوز، ایسا استعمال قابل تعریف ہے، اور جب انسان اپنی عقل کو یوز کرے کیوں؟ اسلام کی پہچان ختم کرنے کے لیے، اپنے آپ کو عمل سے بچانے کے لیے، تو پھر یہ یوز قابل تعریف تو نہیں ہونے والا ہے۔ ٹھیک ہے، خیر اب ہمیں اس آیت سے کیا اہم بات سیکھنے کو ملی جو ہم نے پوری آیت پڑھی ہے؟ شروعات کرتے ہیں جی سیدھا آیت سے۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بہت ساری نعمتیں ہیں، اگر ہم دیکھیں تو جی یہی کہ اللہ نے جیسے ایگزامپل دیا کہ سمر میں کشتیاں ہوتی ہیں یا دن رات کا اختلاف ہونا، جی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی کافی آیتوں کو گروایا ہے، اس کے بعد کہا ہے کہ یہ ان لوگوں کے لیے ہیں جو عقل سے کام کرتے یہ عقل کا صحیح استعمال کرتے ہیں۔ ہیں۔ سوچ لیجئے آپ دونوں، پھر بولیں گے بعد میں کہ جو ہے سب کچھ ختم ہو گیا ہے آپ لوگ۔ جی کوئی نہیں، ابھی آپ پہ آئیں گے انشاءاللہ، بتائیے۔ جی اللہ نے اپنی نشانی کے بارے میں بتایا اس میں، اور اپنی تعریف کرنے کا بیان طریقے اللہ جس ہر چیز کے بارے میں۔ جی کچھ نئے بتائیے۔ اس میں اللہ نے یہ بتایا کہ ہم جو اللہ کا ہے ہر چیز پر ہے، وہ آپ کو بتا نہیں پاتا، جیسے کہ بولیے آرام سے، کوئی بات نہیں ہے۔ جیسے کہ جہاز ہے وہ اللہ کی مرضی کو ڈبا بھی سکتا ہے اور ان کو آباد کر سکتا ہے۔ ماشاء اللہ جی۔ اللہ کی ساری نعمتیں جو ہیں جب وہی لوگ سمجھ سکتے ہیں تو اہمیت اس کی وہی ہے جو سمجھدار ہے، جو جی اپنی عقل سے جاتے ہیں۔ اصل میں یہ ابھی قرآن پڑھ کے آ رہا ہے ماشاء اللہ، تو ان کی عقل کا صحیح استعمال ہو رہا ہے، اس لیے یہ والا پوائنٹ پیش کر رہا ہے ماشاء اللہ۔ ٹھیک ہے اندر میں وہ مطلب اللہ کی مرضی سے ہی سب کچھ ہے، اللہ چاہے تو ہمیں مار بھی سکتا ہے اور دکھا بھی سکتا ہے۔ جی آپ نے جو دو آیتیں بتائی ہیں وہ الہ واحد والی والی آیت ہے۔ پہلے آیت میں اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ بندوں سے کہ عبادت کے لائق کوئی نہیں ہے صرف اللہ تعالیٰ ہی، اور پھر اس کو بعد میں اس کو دلیل کے دوارا پیش کرتا ہے، دلیل کے تھرو پیش کرتا ہے کہ دیکھو اگر تم کسی اور کی عبادت کر رہے ہو تو تم کیوں کر رہے ہو، اس کے بس میں کیا ہے، سب کچھ تو میرے بس میں ہے۔ ماشاء اللہ تم سمندر میں چلو گے، میرے بس میں میں تمہاری کشتی کو چلاتا رکھوں یا ڈبا دوں، باقی زمین کو میں بنجر کر دیتا ہوں پھر اس کو زندگی دے دیتا ہوں، یہ بھی میرے بس میں ہے۔ ماشاء اللہ آسمان کے نشان یہ دیکھو، جگہ جگہ نشان یہ دیکھو، اور دیکھ کے سوچو کہ تم جن کی عبادت کر رہے ہو وہ اس قابل نہیں عبادت کرنے کے لائق ہیں۔ الحمدللہ بہت اچھا جی شردیل صاحب۔ اور کچھ میں نے پہلے بول دیا کہ یہ بات نہیں بولیں گے، بہت کچھ ہے ابھی بھی، ڈوبیے عقل ہے نا، لقوم یعقلون، عقل کا استعمال کیجئے، بہت کچھ ملے گا۔ جی میں جو بتا رہا تھا فدیل صحابی کا، وہ اسی سے ریلیٹڈ کہ وہ جو ابھی صرف آپ کو ایک فائدہ پیش کرنا ہے، ابھی صرف یہ بتائیے کہ ہاں اس کی صرف سمری کر دی کیونکہ ٹائم نہیں نا اصل میں، ہمیں اور پڑھنا ہے۔ جب کشتی ڈوبنے والی تھی تو انہوں نے اللہ کو یاد کرا، تو یہ دکھایا کہ اللہ ہی بچا رہا ہے۔ صحیح ماشاء اللہ جی۔ اللہ کی پرمیشن سے ہی ہر چیز ہوتی ہے، جیسے ہم کچھ بھی کرنا چاہیں تو اللہ کی پرمیشن سے ہی وہ ہوگی، ورنہ کوئی کر نہیں سکتا۔ جی محترم دو بات، جی۔ خلق السماوات سے سمجھ میں سب سے بڑی نشانی آسمان و زمین کی پیدائش ہے، اور دوسری چیز یہ کہ ہماری سوچ قابل تعریف تب ہوگی جب ہم اس کا صحیح استعمال کریں۔ جی ٹھیک ہے، چلیے آگے بس آخری آیت اور دیکھ لیتے ہیں۔
वमिनन्नास मन यत्तखिदु मिन दूनिल्लाह अंदादन युहिब्बूनहुम कहुब्बिल्लाह। वमिनन्नास लोगों में से कुछ, वमिनन्नास लोगों में से कुछ ऐसे हैं, मई जो यत्तखिदु बना लेते हैं, यत्तखिदु बना लेते हैं, मिन दूनिल्लाह अल्लाह को छोड़कर। ठीक है, फिर सुनिए, वमिनन्नास लोगों में से कुछ ऐसे हैं, मई यत्तखिदु जो बना लेते हैं, मिन दूनिल्लाह अल्लाह को छोड़कर, अंदादन शरीक माबूद, अंदादन शरीक और माबूद, युहिब्बूनहुम और वो उन शरीकों से, उन माबूदों से मोहब्बत करते हैं, कहुब्बिल्लाह जैसे अल्लाह से मोहब्बत होनी चाहिए, जैसे अल्लाह से मोहब्बत होनी चाहिए। वल्लज़ीना आमनू लेकिन जो लोग ईमान लाए हैं, अशद्दु हुब्बन लिल्लाह वो सबसे ज़्यादा अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, जो ईमान लाए वो सबसे ज़्यादा अल्लाह से मोहब्बत करते हैं। वलौ और अगर यरल्लज़ीना ज़लमू जिन्होंने जुल्म किया है वो देख लें, वलौ और अगर यरा देख लें, अल्लज़ीना ज़लमू जिन्होंने जुल्म किया है, इज़ यरौनल अज़ाब के जबकि वो अज़ाब को देख रहे होंगे, क्या देख लेंगे, अन्नल क़ुव्वत लिल्लाह कि बेशक सारी क़ुव्वतें सारी ताकतें अल्लाह ही के लिए, व अन्नल्लाह और बेशक अल्लाह शदीदुल अज़ाब बहुत सख्त अज़ाब देने वाला है, बहुत सख्त अज़ाब देने वाला है। जी, तो पहले एक दावा आया, फिर उसकी दलील आई। अब इस आयत में रब्बुल आलमीन अफसोस का इजहार कर रहा है और हमें डांट रहा है, समझा रहा है। क्या? वमिनन्नास के लोगों में से कुछ ऐसे हैं कि वो अल्लाह को छोड़कर ऐसे शरीक और माबूद बना लेते हैं कि वो उनसे वैसी मोहब्बत करते हैं जैसी मोहब्बत अल्लाह से होनी चाहिए। मतलब क्या कि आसमान अल्लाह ने पैदा कर दिए, ज़मीन अल्लाह ने पैदा कर दी, रात दिन का इख्तलाफ वो कर रहा है, उसकी परमिशन से हो रहा है, कश्तियाँ हों, हवाएं हों, पानी का नुज़ूल हो, सारे काम वो कर रहा है। लेकिन फिर भी लोग इतने बुरे हो चुके हैं कि वो अल्लाह को छोड़कर उसका शरीक बना रहे हैं। तो यहाँ पर अफसोस भी है और डराने वाला अंदाज भी है कि क्या आपके पास अक़ल बाकी नहीं है? जब सब कुछ वो कर रहा है, जब पावर उसकी, जब ताकत उसकी, जब ईजाद और खल्क़ उसकी, सब कुछ वो कर रहा है, तो आपके अक़ल लो क्या हो गया? आप तब भी उसके कोई कम्पीट करने के लिए आप कोई खड़ा कर रहे हैं कि भाई फ़लाँ साहब भी हैं, फ़लाँ साहब भी हैं, क्योंकि अंदाज बोलते हैं हम पल्ला को, बराबर को, कि क्या है, लोग अभी भी कुछ ऐसे हैं जो अल्लाह के बराबर औरों को बना रहे हैं। आज देखिए, वमिनन्नास कुछ लोग, अल्लाह ने सारे लोग नहीं, क्योंकि कुछ ही हैं जो मुशरिकीन होते हैं। अब ये कुछ अल्लाह के लिए कुछ है और हमारे लिए बहुत ज़्यादा है। ठीक है, वमिनन्नास लोगों में से कुछ, मतलब अक्सर लोग जो भी हैं वो क्या करते हैं, मैं यत्तखिद वो बनाते हैं अल्लाह को छोड़कर। बनाना मतलब क्या कि अल्लाह के साथ कोई माबूद है ही कहाँ, कोई शरीक नहीं है अल्लाह के साथ, लेकिन क्या ये लोग बना लेते हैं। और अल्लाह क्या है, ख़ुद में ही अपने आप में यूनिक और तन्हा है, उसका कोई शरीक तो नहीं है। मैं यत्तखिद वो लोग बनाते हैं, क्या बना रहे हैं, मिन दूनिल्लाह अल्लाह को छोड़कर, अंदादन उसका शरीक, उसके बराबर, कि फ़लाँ साहब भी तो ये कर सकते हैं, फ़लाँ साहब भी काम करते हैं। मतलब क्या हुआ कि इंसानों आपको क्या हो गया है, जब सारी नेमतें मेरी हैं, जब सारी खल्क़ और ईजाद मेरी है, जब सब कुछ मैं कर रहा हूँ, आपका अक़ल कहाँ चली गई आपकी कि आप तब भी अल्लाह के साथ औरों को शरीक बनाते हैं। और ये नहीं, आगे युहिब्बूनहुम कहुब्बिल्लाह, और उन शरीकों से, उन माबूदों से वैसी मोहब्बत करते हैं जैसी मोहब्बत अल्लाह से करनी चाहिए। यहाँ पर दो मतलब हो सकते हैं। पहला मतलब तो अभी आगे आपके सामने कि ये जो आबिदीन हैं, जो इबादत करने वाले लोग हैं, ये अपने माबूदों से वैसी मोहब्बत करते हैं जैसी मोहब्बत अल्लाह से करनी चाहिए। ठीक है, एक मतलब ये है। दूसरा मतलब, ये लोग अल्लाह ताला से उतनी मोहब्बत करते हैं, ये लोग अपने माबूदों से उतनी मोहब्बत करते हैं जितनी मोहब्बत अल्लाह से करते हैं। ठीक है, दो मतलब हो गए। पहला वाला वाज़ेह कि जो मोहब्बत अल्लाह के लिए होनी चाहिए थी, ये वैसी मोहब्बत अल्लाह अपने माबूदों के लिए साबित करते हैं। दूसरा मतलब क्या कि इनके दिल में जितनी मोहब्बत अल्लाह की है
उतनी मोहब्बत इनके यहाँ गैरुल्लाह की भी। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि इंसानों क्या हुए आपको, आप अब भी स्टिल अल्लाह के अलावा शरीक बना रहे हैं, और जुल्म क्या उसके ऊपर, युहिब्बूनहुम का हुब्बिल्लाह, जो मोहब्बत अल्लाह के लिए होनी चाहिए थी आप वो मोहब्बत उनसे कर रहे हैं। और आगे है वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, कि ये हाल तो कुफ़ार का है, ये हाल मुशरिकीन का है, लेकिन जो ईमान वाले होते हैं, जो अहले ईमान हैं, वो सबसे ज़्यादा मोहब्बत अल्लाह से करते हैं, वो सबसे ज़्यादा मोहब्बत अल्लाह से करते हैं। और एक बात याद रखिए, ऐसा कैसे मुमकिन है, आप लोग मुझे बताइए, ऐसा कैसे मुमकिन है कि कोई इंसान अल्लाह को छोड़कर दूसरों से मोहब्बत करने लग जाए? कोई एक वजह बताइए मुझे इस चीज़ की कि इंसान अल्लाह को छोड़ दे और दूसरों से मोहब्बत कर रहा है। क्या कह रहे हैं? उसने अल्लाह की ज़ात को अच्छी तरह से पहचाना नहीं। नहीं, ये तो हो गई एक तरह से कमी। मैं कह रहा हूँ कि मतलब आखिर क्या दिखता है लोगों को कि वो अल्लाह को छोड़ देते हैं और दूसरों के लिए मोहब्बत, सब क्या दिखता है उनको? सोचने वाली बात है ना भाई। एक मिसाल लीजिए, इंसानों को आम तौर पर एहसान करने वाले से मोहब्बत होती है ना भाई। एक हम लोग मान लीजिए, मैं बहुत परेशान था, किसी अपनी परेशानी में था, और एक इंसान मेरे पास आए, मुझसे कहा कि भाई आप परेशान ना हो, आप अपना काम कीजिए, मैं आपके साथ हूँ और मैं हर तरह से आपके सपोर्ट के लिए तैयार हूँ, चाहे वो माली हो, जिस्मानी, कैसी भी हो, मैं आपके साथ खड़ा हुआ हूँ। आप खुद बताइए मुझे, क्या मैं इस इंसान को ज़िंदगी भर भूल पाऊँगा? एक और इंसान है जिससे पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, वो बहुत कर्ज़दार है, वो पैसों का बहुत मोहताज है। एक इंसान है, बोले कितना पैसा चाहिए आपको? इतना, लीजिए मैं आपको दे रहा हूँ। अब ये इंसान इस एहसान करने वाले को ज़िंदगी भर नहीं भूलेगा, और जब भी इनका नाम आएगा तो ये इंसान इनसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करेगा। और यकीन मानिए, ये एहसान की मोहब्बत सिर्फ मुसलमान के लिए नहीं है, अगर काफिर भी एहसान करे तो इंसान उस एहसान पर उससे मोहब्बत करता है। ठीक है, कोई डॉक्टर ऐसे हों जो काफिर हो, मुशरिक हो, लेकिन वो बहुत कोशिश करके किसी की जान बचा लें, भाई बचा तो खैर अल्लाह ही, लेकिन वो एक सोर्स ज़रिया है, तो इंसान उनसे, हाँ भाई आपने बहुत मुझ पर एहसान किया है, मुझे आपसे बहुत मोहब्बत है। मेरी मोहब्बत क्या उसके एहसान की, ना कि उसके दीन की वजह से हो रही है। ठीक है, अब सोचिए आप, इंसानों को दूसरे लोगों से मोहब्बत क्यों होती है? एहसान की वजह से। तो अगर मोहब्बत की वजह एहसान ही है, तो अल्लाह से बड़ा मोहसिन कौन हो सकता है? अल्लाह से बड़ा एहसान वाला कौन हो सकता है? हमें जो कुछ मिला है सब अल्लाह ने तो दिया है भाई। देखने के लिए आँखें हों, अल्लाह ही ने तो दी। आप खुद सोचिए, ये आँखें, इतना बड़ा अल्लाह का एहसान है हम पर कि जिनके पास आँखें नहीं हो, आप उनसे पूछिए कि उन्हें पूरी दुनिया मानो बिल्कुल लगता है कि हर जगह पर अंधेरा फैला हुआ है, उन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। उनसे आप पूछिए कि वो अल्लाह की पावर को, उसकी मखलूक को, उसकी करिश्मों को, उसकी ताकत को देखने से महरूम हैं। लेकिन अल्लाह ने हमें ये आँखें दी, क्या ये एहसान नहीं है? हाथों का मिलना, ज़ुबान का मिलना, नाक का मिलना, हम सांस ले पा रहे हैं, ये भी अल्लाह का एहसान है। मतलब क्या? व इन तउद्दू निअमतल्लाह, आप अल्लाह की नेमतों को, आप अल्लाह के एहसानात को अगर शुमार करो, काउंट करोगे ना, ला तुहसुआ, तो आप काउंट नहीं कर पाओगे, शुमार नहीं कर पाओगे। मतलब क्या? अगर मोहब्बत की वजह एहसान ही है, और हमें लोगों से मोहब्बत उनके एहसान की वजह से भी होती है, से भी मतलब कि ये भी वजह और वजह भी होती हैं, तो फिर अल्लाह से बड़ा कोई मोहसिन नहीं है। जब अल्लाह से बड़ा कोई एहसान करने वाला नहीं है, तो फिर लोग क्यों दूसरे छोटे मोहसिनों से मोहब्बत करने लग जाते हैं, और जो सबसे बड़ा मोहसिन है उससे मोहब्बत करना भूल जाते हैं? ऐसा क्यों हो रहा है भाई? उनके एहसान थोड़े हैं ना, उनसे मोहब्बत हो जाती है, और जो सबसे बड़ा एहसान करने वाला उससे मोहब्बत नहीं हो रही है। इंसान ने कुछ कर दिया, उससे मोहब्बत हो रही है, हाँ भाई ये बुरे वक्त में मेरे साथ खड़े रहे थे, इन्होंने मेरे लिए ये काम किया, इनसे मोहब्बत हो जाती है। और जो सब कुछ ज़िंदगी पर एहसान ही कर रहा है, उससे मोहब्बत नहीं होती। ये क्या वजह, ये हमारा क्या हाल है? एक बात ये। दूसरी बात याद रखिए, असल मोहब्बत अल्लाह ही की मोहब्बत होती है, असल मोहब्बत अल्लाह ही की मोहब्बत है। और अल्लाह के अलावा जितने लोगों से हम मोहब्बत करते हैं, हम उनसे अल्लाह की वजह से मोहब्बत करते हैं, उनकी ज़ात की वजह से मोहब्बत नहीं करते। फ़र्क जान लीजिए, ठीक है? असल मोहब्बत हमें अल्लाह से ही करनी है, और
ہماری اصل محبت اللہ ہی سے ہونی چاہیے. باقی جتنی مخلوقات ہیں ہمیں ان سے محبت کیوں ہے؟ کیونکہ ہمیں اللہ نے کہا ہے ان سے محبت کرنے کے لیے. جیسے ہمیں رسول اللہ سے محبت کیوں ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ کیونکہ وہ اللہ کے رسول ہیں. اللہ نے اپنے دین کو ان کے ہاتھوں بھیجا ہے. اللہ نے اپنے دین کو ان کے ہاتھوں میں مکمل کر دیا. یہ ان سے محبت کی وجہ ہے کہ بھائی وہ اللہ کے رسول، اس لیے ہمیں ان سے محبت. صحابہ ہیں، کیوں محبت ہے؟ اللہ نے ہمیں ان سے محبت کا حکم دیا کیونکہ وہ نبی کے ساتھی ہیں. محبت نبی سے تو محبت ان سے بھی ہونی چاہیے. ایسے ہی کون؟ والدین. ہمیں ان سے محبت کیوں ہے؟ کیونکہ ہمیں اللہ نے حکم دیا کہ ہم ان سے محبت کریں. قریبی لوگ ہوں، تمام چیزیں. مطلب کیا؟ اصل محبت تو اللہ ہی کی ہے، باقی جو اور محبتیں ہیں وہ اللہ کے لیے ہوتی ہیں، اللہ کی وجہ سے ہوتی ہیں. ٹھیک ہے؟ خیر، تو آیت میں ہے کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے برابر معبود بنا لیتے ہیں اور ان سے ویسی محبت کرتے ہیں جیسے محبت انہیں اللہ سے کرنی تھی. اور آگے ہے جو ایمان والے ہیں وہ اللہ سے بے انتہا شدید محبت کرتے ہیں. آگے ہے کہ اگر ظالم لوگ اس وقت کے حالات دیکھ لیں تو ان کی، کہتے ہیں نا کہ رامپور کی زبان میں، ان کی حالت خراب ہو جائے گی. وہی والی آیت ہے وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ، کہ اگر یہ لوگ دیکھ لیں ظالمین کہ جب یہ عذاب کو دیکھ رہے ہوں گے تو اس وقت ان کی حالت بہت بری ہونے والی ہے. اب حالت کیا ہے اور کیا دیکھیں گے یہ لوگ؟ آگے ہے أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا. ظالم لوگ دیکھیں گے کہ بھائی ساری قوتیں تو اللہ ہی کے لیے. غلطی ہم سے ہو گئی، ہم نے کیا سوچا کہ قوت غیر کو بھی ہے، فلاں کو بھی ہے، فلاں معبود کو بھی ہے. ہم بھول گئے کہ اصل قادر تو اللہ ہی ہے. ٹھیک ہے؟ کیا ظالم دیکھیں گے اس روز کہ ساری قوتیں صرف اللہ کے لیے. مطلب کیا؟ ہم سے غلطی ہو گئی تھی. ہم نے دنیا میں کیا سوچا کہ بھائی ہاں قوتیں ان کو بھی، ان کو بھی، ان کو بھی. نہیں، ساری قوتیں اللہ کے پاس. اور آگے ہے وہ دیکھیں گے وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ، کہ جب ساری قوتیں اس کے پاس ہیں تو پھر وہ سخت عذاب بھی دینے والا ہے. ہم سے غلطی تھی، ہم نے شرک کیا، ہم نے ظلم عظیم کیا، ہم نے شرک کا ارتکاب کر لیا اور ہم نے قوتوں کو غیر اللہ کے لیے ثابت کر دیا، جبکہ ساری قوتیں صرف اللہ کے لیے تھیں. اور ہم بھول گئے کہ جب قوتیں اس کے پاس ہیں تو پھر وہ سخت عذاب بھی دینے والا ہے. اس آیت سے کیا بات سیکھنے کو ملی؟ عام کوئی بتائیں، سب اپنا ہاتھ اٹھا لیں اور بتائیں جن کو ہی بولنا ہو. جی، اس آیت سے کیا بات جاننے کو ملی؟ بتائیے. محبت صرف اللہ سے ہونی چاہیے اور ناشکری نہیں کرنی چاہیے. اور کسی کو نہیں بولنا ہے. جی، اور اللہ ہی کی محبت سے باقی ساری محبت. جی، اللہ کی وجہ سے سب لوگوں سے ہم محبت کرتے ہیں. اللہ نے یہاں کمپیریزن کیا ہے عمومی تقریب سے اور والذین آمنوا سے. کیسے بتائیے ان لوگوں کے لیے کیسے؟ مطلب جو معبودوں کی، مطلب غیر اللہ کی عبادت کر رہے ہیں ان کو، اور جو ایمان والے ہیں ان کی، کہ ایمان والے اللہ کی نشانیوں کو مانتے ہیں اور صرف اللہ سے محبت کر کے ہی اس کی نشانیوں کو قبول کرتے ہیں. اور جو کفار ہیں جو اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو پکارتے ہیں وہ اللہ کی نشانیوں کو قبول نہیں کرتے. جی ٹھیک ہے، تو مقابلہ کرایا جا رہا ہے یہاں پر کہ جو اہل کفر ہیں وہ غیر اللہ سے بہت محبت کرتے ہیں اور جو اہل ایمان ہیں وہ صرف اللہ سے محبت کرتے ہیں. اور کچھ جس پوزیشن پہ اللہ ہے اس پوزیشن پہ ہمیں کسی اور پر نہیں رکھنا. ماشاء اللہ، بہت اچھا. ٹھیک ہے، اسلام میں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جو اللہ کے سوا ہم دوسروں کی محبت کرتے ہیں اللہ کے علاوہ کی، وہ جھوٹی ہے. کیونکہ آخر میں آیت میں آیا ہے نا کہ جب وہ عذاب دیکھ لیں گے تو ان کو پتہ چل جائے گا کہ اللہ کی قوت کتنی ہے. اس جی دن ان کو ریلائز ہوا کہ یہ آخر کی دیکھ کے ظلم کیا ہوگا، اس لیے اللہ نے یہاں شدید العذاب کا ذکر کیا خاص طور سے. ٹھیک ہے. اور کچھ بس؟ ٹھیک ہے. تو خیر سمری کیا رہی مین کہ یہاں پر ہمیں ابھارا جا رہا ہے کیسے بھی حالات ہو جائیں اصل قادر قوت والا صرف اللہ تعالیٰ ہے، اسی سے محبت ہونی چاہیے اور اسی کے لیے توحید کو ہمیں ماننا ہے اور جاننا ہے. ٹھیک ہے، ہم دعا کرتے ہیں اللہ تو ہم لوگوں کو یہ توفیق دے کہ ہم صرف اور صرف تجھ سے ہی محبت کر پائیں. اے اللہ، کائنات میں جو تیری نشانیاں موجود ہیں ان میں ہمیں غور کرنے کی توفیق عطا فرما اور اپنے ایمان کو بڑھانے کی توفیق عطا فرما. آمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.